نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قالت فاطمة بنت محمد صلوات اللہ علیہما ایہا الناس اعلموا انی فاطمة و ابی محمد. صلوات پڑھ لیجیے. خداوند متعال مظلومہ کائنات مخدومہ کائنات شفیع روز جزا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلہ اللہ سے ہمارے برادر مکرم جناب ڈاکٹر نقوی صاحب محترم ہمارے افتخار نقوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر و اضافہ فرمائے. ان کی یہ منت کی مجلس تھی اور خداوند متعال نے بتصدق کے چہردہ معصومین اور خاص طور پر وسیلہ معصومہ زہرا سلام اللہ علیہ اس کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہر روز خدا کی نئی سے نئی نعمت عطا ہوئی اور اس کا یہ تشکر کے طور پر سلسلہ مجلس جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. ان کے خاندان کے تمام مسائل جو ہیں مشکلات جو ہیں ان کو حل فرمائے. مالک کائنات ان کو ان کی اولاد کو رزق وسیع حلال و طیب و طاہر عطا فرما. ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. مالک کائنات اس کرونا وائرس سے اپنی مخلوق کو محفوظ فرما. مالک کائنات مظلومہ کائنات مخدومہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ہمیں معرفت عطا فرما اور ان کا صحیح معنوں میں شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. کرم امام زمان علیہ السلام کے آوان انصار میں شمار فرما. سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. عزیزان گرامی، کائنات کی اس ہستی کا تذکرہ ہے جس کو دنیا نے آج تک نہیں پہچانا، نہ ماضی میں پہچانا
اور نہ آج تک جس طرح مقام زہرا سلام اللہ علیہ کو پہچاننے کا حق تھا وہ ادا ہو سکا۔ بی بی کی قابل کے یہ حکم سمجھ لیجئے، امر زہرا ہے جو آپ نے دربار میں اپنے بابا کے اصحاب کو علی الظاہر مخاطب کیا تھا، لیکن جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو مخاطب کر کے حکم دیا، امر دیا۔ اور یاد رکھیے جس طرح باقی معصومین علیہ السلام کے امر کو ماننا واجب ہے اور ان کا حکم سنت کا درجہ رکھتا ہے، ان کا عمل سنت کا درجہ رکھتا ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا کلام کرنا، ان کا عمل بجا لانا، ہر چیز ان کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ شریعت کے سانچے میں ڈلتی جاتی ہے، وہ شریعت بن کے دنیا کے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا قول بھی ہے شریعت ہے، اس کا عمل بھی ہے شریعت ہے۔ ان کے سامنے کوئی کام کرے وہ منع نہ فرمائے، جسے تقریر معصوم کہا جاتا ہے، وہ بھی عین شریعت ہے۔ لہذا مقام زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے اس کو ہم معصومین کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات، کیونکہ یہ مجلس ایک قسم کی تربیتی مجلس ہے، تو اس لیے میں خاص طور پر اس سال جو حالات و واقعات پاکستان میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے رونما ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ان حالات اور واقعات کے تناظر میں کچھ شکوک و شبہات اور کچھ ایسے معاملات جو مبہم ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں۔ ظاہر ہے کہ طالب علموں کا مجمع ہے، اساتید تشریف فرما ہیں، یونیورسٹی کے اساتید ہیں، کالجز کے اساتید ہیں، تو ایک پڑھے لکھے مجمع کے سامنے جہاں تک تعلق ہے عظمت زہرا سلام اللہ علیہ کا، وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اگر حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہم جناب سید سلام اللہ علیہ کے مقام و رتبہ کے ساتھ ساتھ اس وقت جو مسائل درپیش ہیں ان سے بھی ہمیں آگاہی اور آشنائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لہذا اشارتاً ان چیزوں کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ تو اسی لیے میں نے سب سے پہلے جناب سید سلام اللہ علیہ کا یہ مقام اور رتبہ بیان فرمایا کہ وہ معصومین کی صف میں شامل ہیں، اور جب ہمارے یہاں سنت کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، اس کو سنت کہتے ہیں، یعنی 14 معصومین علیہ السلام میں سے کوئی ایک معصوم کچھ فرما دے وہ شریعت ہے، وہ سنت ہے، وہ اسلام ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کر کے دکھا دے تو وہ بھی شریعت ہے، وہ بھی اسلام ہے، وہ بھی عین فقہ محمد و آل محمد اور خداوند متعال کے احکام کی عملی تفسیر ہے۔ ان کے سامنے کوئی کام کرے تو غلط کام پر روکنا ان پر واجب ہے، واجب مجھ پر بھی ہے کہ میں روکوں، لیکن اگر میں دیکھوں کہ میرے رکنے سے کوئی نہیں رکے گا بلکہ مجھے اذیت پہنچنے کا خطرہ ہو تو میرے لیے یہ حکم ساکت ہو جاتا ہے، لیکن معصوم کے لیے حکم ساکت نہیں ہوتا۔ لہذا غلط کوئی کام کرے تو روکنا واجب ہے، اور اگر صحیح کام کرے تو معصوم کا خاموش رہ جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ عین شریعت کے مطابق کیا۔ تو جب معصوم کی بات آتی ہے تو آپ بچے سے پوچھ لو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹے معصوم بتاؤ کتنے ہیں، سب کہتے ہیں 14 معصوم ہیں۔ 14 تبھی ہو سکتے ہیں کہ 12 ائمہ کے ساتھ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو شامل کیا جائے۔ اور یہاں پہ فرق واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اہل سنت دوستوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ صرف معصوم جو ہیں وہ انبیاء ہیں، اگر انہی کی مکتب فکر میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو معصومین کی عصمت کا بھی قائل نہیں ہے،
وہ کہتی ہیں کہ کبھی نبی اعلان نبوت سے پہلے گناہ کر سکتا ہے، کبھی کہتے ہیں کبیرہ صغیرہ دونوں کر سکتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں صغیرہ کر سکتا ہے، گناہ کبیرہ نہیں کر سکتا، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں اعلان نبوت کے بعد بھی گناہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا گروہ اور خاص طور پر آج کے ماحول میں تقریباً جتنے بھی مسالک ہیں ان کا جو بھی نظریہ تھا، آج وہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ہم صرف انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ معصوم جو ہے ہر نبی معصوم ہے، جو بھی اللہ کا چنا ہوا ہے وہ معصوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ائمہ معصومین کو بھی معصوم مانتے ہیں، لیکن معصوم ماننے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہیں۔ یہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ معصوم مانتے ہیں تو لہذا ان کو نبی بھی مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں تو اس کا مطلب ختم نبوت کے قائل نہیں ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہم ان کی عصمت کا اور امامت کا اور ولایت کا اقرار اور اعلان کر کے عملاً اس بات کا ثبوت مہیا کرتے ہیں کہ دنیا والوں سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اور سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کی دلیل، ختم نبوت کی مضبوط ترین دلیل سلسلہ ولایت اور خلافت کا جاری ہونا۔ بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں 14 کے 14 معصوم ہیں، اور معصوم بالنص ہیں۔ معصوم کی دو قسمیں یہاں بتاتا چلو، ہم چھوٹے بچے کو بھی معصوم کہتے ہیں کہ یہ تو بیچارہ معصوم ہے۔ کیوں کہتے ہیں معصوم؟ اسے گناہ نہیں کیا اس نے، یا گناہ کرنے کی طاقت و صلاحیت نہیں ہے، یا سن بلوغ کو پہنچے نہیں، جو اس پہ احکام اور فرائض واجب بھی نہیں ہوئے جی۔ لیکن یہ معصوم اور معنوں میں ہے۔ ایک وقت ہم معصوم کہتے ہیں، جتنے بھی بات کہیں دور نہ جائیے، خانوادہ رسالت کے چھوٹے سے چھوٹے فرد کو لے لیجیے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے کوئی ترک اولا بھی ہوا ہو، گناہ تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ 14 وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کا حکم نازل ہوا، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے کے سارے جو ہیں یہ معصوم ہوں گے۔ تو اس کو معصوم بالنص کہا جاتا ہے۔ نص کا مطلب یعنی حکم قرآن سے بھی یہ معصوم ہیں اور فرمان نبوی سے بھی یہ معصوم ہیں جی۔ باقی رہ گیا مقام عصمت، بہت بلند رتبہ ہے، بہت بلند رتبہ ہے، لیکن اگر کوئی اس رتبہ عصمت، اب یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہم ائمہ معصومین کے رتبے تک پہنچ سکیں گے، نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح حضرت عباس علیہ السلام المطیع للہ ولرسولہ ہی کہا جاتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ سرکار اعظم عباس علمدار علیہ السلام یا جناب زینب سلام اللہ علیہ السلام سے کبھی کوئی ترک اولا بھی ہوا ہو۔ اس سے بڑا مقام اور رتبہ جناب زینب کا کیا ہو سکتا ہے کہ جو ترجمان امام و امامت بھی تھی، جو محافظہ امام و امامت بھی تھی، جن کی ہر بات کو معصوم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اماں تم بولتی جاؤ، جو کہوگی وہ سجاد کہہ رہا تھا۔ ہمارے دوستوں نے بھی درمیان میں کچھ نئے خطیب جو ہیں انہوں نے پیدا کرنے کا کہ بڑی کوشش کی کہ یہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم۔ بھئی ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجئے، جو معصوم بالنص ہیں، جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، جن کی عصمت کے بارے میں، طہارت کے بارے میں قرآن نازل ہوا، وہ 14 معصوم ہیں۔ باقی اس خانوادہ کے جتنے بھی افراد ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان سے کبھی ترک اولا بھی ہوا ہو۔ اور جو ولایت کی قسمیں مختلف بیان کی جاتی ہیں، جس میں ولایت تکوینی آ جاتی ہے، وہ تو ان کو بھی حاصل ہے۔ اور اس کی عمدہ مثال یہ دی جاتی ہے کہ بازار شام میں جناب زینب نے جب فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، بی بی کا حکم تھا، انسان تو انسان کیا، حیوان تو حیوان کیا، اونٹوں کے گلے میں لوہے اور پیتل کی گھنٹیاں بھی بنت علی کے حکم کو
انہوں نے سنا سمجھا اس پہ عمل کر کے خاموشی اختیار کر کے بتا دیا کہ ہم ان کے حکم کے تابع دنیا والے، تم ان کو پہچانو یا نہ پہچانو، ہم ان کے مقام اور رتبہ کو پہچانو۔ لذا میرے بھائی کی بات اتنی ذہن میں رکھ لیجیے، لیکن ائمہ معصومین کے ہیں، معصوم بھی ہیں اور واجب الطاعت بھی ہیں، ان کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جھگڑا ہے۔ لہذا آپ نے متحدہ علماء بورڈ میں کوشش کی کہ اس پہ، کیونکہ ہمارے اہل سنت دوست نہیں مانتے، نہ مانے، انہیں آزادی ہے، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، لیکن ہم بھی کسی کے مجبور کرنے پر اس نظریے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لہذا جو ضابطہ اخلاق بنایا گیا اس میں یہ طے کر دیا گیا کہ اگر کہیں بھی لکھا پڑھا بولا جائے گا ائمہ معصومین تو اس سے مراد شیعوں کے معصوم امام ہوں گے، اور اگر صرف ائمہ لکھا جائے گا تو اس سے اہل سنت کے مراد دیے جا سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ فاصلہ ہم نے فیصلہ اس لیے کر دیا تاکہ کل کوئی ابہام نہ رہے اور کسی کو یہ جرأت نہ ہو کہ ہمارے عقیدے اور نظریے کے خلاف کوئی آواز بلند کر سکے۔ ایسا لگ رہا ہے اب یہ بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ نبی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، لیکن معصوم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نبی بھی ہو۔ لہذا یہ بارہ ایمان جو ہیں یہ معصوم ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ رہ گیا رتبہ، اس میں بڑا فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قرآن نے کہہ دیا بعض رسولوں کے بعد ہم نے فضیلت عطا کی۔ ارے بھائی باقی چھوڑیے، یہ حدیث تو ہر ایک کی زبان پر موجود ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جی میری امت کے علماء جو انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ توجہ ہے نا بھائی؟ تو اگر کی طرح ہیں اور ادھر کہتے ہو کہ نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، وہ بنی اسرائیل کا نبی ہو یا کوئی اور نبی ہو، تو اگر بنی اسرائیل کے نبی کی طرح مصطفیٰ کی امت کا ایک عالم جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جی تو عالم کو کوئی کما حق کو وہ عالم نہیں جس کو عالم کہا جائے، کیونکہ امام محمد باقر اور زہریا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جہاں بھی لفظ علماء آتا ہے نحن العلماء وشیعتنا هم المتعلمون، جہاں عالم کی بات ہوگی، اگر کائنات میں کما حقوں کوئی عالم ہے تو ہم محمد و آل محمد عالم ہیں، اور اگر کوئی صحیح معنوں میں طالب علم ہے تو ہمارے شیعہ طالب علم۔ لذا میرے بھائیوں اس حوالے سے ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، جناب زہرا مقدرہ عصمت طہارت، جناب سیدہ سلام اللہ کی ذات اور ان کی یہ ایام ہیں، اور میں نے درخواست کی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس سال تو کم از کم جمادی الثانی کا پورا مہینہ جو ہے اس کو ماہ فاطمیہ کے طور پر منایا جائے، صرف ہفتہ یا خمسہ نہیں بلکہ پورا مہینہ جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ۔ پھر بھی حق تو ادا نہیں ہو سکتا جی، لیکن آج کے حالات کے تناظر میں درخواست ہے کہ ہم جناب زہرا کے مقام کو پہچانیں، اور ہم پر واجب بھی ہے، بطور ایک شیعہ کے پہچاننا بھی واجب ہے، اور جیسا کہ عرض کیا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا امر فرما رہی ہیں کہ یا ایھا الناس اعلموا، اے لوگو جان لو، پہچان لو، یہ علم فعل امر ہے، اور امر کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اگر ہم سنت کے معنی میں لیا جائے، کبھی امر جو ہے وہ سنت کے معنی میں آتا ہے، کبھی وجوب کے معنی میں آتا ہے، تو اگر اس کو سنت کے معنی میں لیا جائے تو پھر بھی سنت پہ عمل کرنا تو لازمی ہے جی۔ تو جب یہ کہہ رہی ہے کل مخدومہ کائنات کہ علم انی فاطمہ، مجھے پہچانو، اور علم جو ہے افعال قلوب میں سے ہے۔ علم نحو میں کچھ ایسے الفاظ ہیں اور کیسے حروف ہیں جن کو افعال قلوب کہتے ہیں، کہ وہ افعال جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ، قلب کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ آئے گا؟ علم انہی افعال قلوب میں سے ہے، یعنی جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یعنی علم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میری معرفت حاصل کرنا چاہتے تو دل کی گہرائیوں سے حاصل کرو، صرف زبانی کلامی جو ہے وہ سیکھ لینا کافی نہیں ہوگا جی۔ اور پھر لطف کی بات بھی ہے، اور افسوس کی بات بھی ہے، یہ فضیلت کی بات ہے تو وہاں پر مصیبت کی بات بھی ہے کہ سیدہ کائنات کن سے کہہ رہی ہے کہ اعلموا انی فاطمہ، اور ابھی محمد
صرف فاطمہ نہیں کہا تاکہ شبہ نہ رہ جائے، اس لیے کہ اور بھی فاطمہ تھی، خود خان مادہ رسالت میں فاطمہ موجود تھی، فاطمہ بنت اسد تھی جناب رسول اللہ کے خاندان میں، جناب عبد المطلب کی زوجہ کا نام فاطمہ تھا، جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو لہذا اس ابہام اور شک کو بھی دور کرنے کے لیے بی بی نے ساتھ یہ لفظ بھی کہے ابھی محمد، میں فاطمہ وہ فاطمہ ہوں جس کا بابا محمد مصطفیٰ ہے۔ کیا نہیں جانتے تھے وہ لوگ کہ آنے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے؟ پھر آخر کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ بیوی کے مقام و رتبہ کو جس طرح پہچاننے کا حق تھا، افسوس وہ ادا نہیں ہوا، تو اس لیے بیوی نے حجت تمام کی، اور دوسرا یہ بھی بتا دیا اے میرے بابا کے اصحاب سن لو سن لو سن لو، میں ہی فاطمہ ہوں جس کا بابا محمد ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور خاتون نہیں جس کا بابا محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی اور بھی محمد کی بیٹی ہوتی تو میرے ساتھ کھڑی ہوتی جی، تو لہذا ایک تو اس حوالے سے اب دیکھنا بھی ہے، اب یہ امر جو ہے ایھا الناس کہا گیا، اگر ایھا الاصحاب کہتی تو پھر تو اصحاب تک بات ختم ہو جاتی، ایھا المومنون کہتی تو مومنین تک بات ختم ہو جاتی، لیکن ایھا الناس کہا ہے تو گویا کہ روز قیامت تک آنے والے ہر انسان کو بی بی نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے انسانوں، اگر تم میں انسانیت پائی جاتی ہے تو میرے مقام اور رتبہ کو پہچانو، لیکن یاد رکھیے کما حق کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے وہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی اس معظمہ بیٹی کی شان بتاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ فاطمہ تو سر من اسرار اللہ، میری بیٹی فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جی، اور راز اسے کہتے ہیں جب تک صاحب راز کے پاس موجود ہے اسی کو پتا ہوگا، کسی اور کو پتا نہیں ہوگا جی۔ جب فاطمہ جو لفظ بیان کیا گیا ہے اس کے معنی بھی کئی بیان کیے گئے ہیں، فاطمہ کے معنی یہ ہیں کہ لوگ جس کے مقام و رتبہ کو پہچاننے سے عاجز آ جائیں اس کو کہتے ہیں فاطمہ۔ فاطمہ ان مقام معرفت ہے، جس کے مقام و رتبہ کو جاننے اور پہچاننے سے دنیا عاجز آ جائے اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہ فاطمہ کے معنی ہے جس سے ہر قسم کا شر جو ہے وہ کٹ کے دور چلا گیا ہو، جس کے قریب شر نام کی کوئی چیز نہ کبھی آئی تھی نہ آئے گی نہ آ سکے گی، اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ معنی لیا جائے تو شر کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ خیر کے مقابلے میں۔ تو جب فاطمہ کے معنی یہ ہے کہ شر جس کے قریب کبھی نہیں آ سکتا تو جھوٹ شر ہے، غلط بیانی شر ہے، مجبور بھائیوں جتنی بھی خام میں وہ سارا شر ہوگا، گویا کہ بیوی نے بتا دیا کہ میرا نام اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ میں تو خیر ہی خیر ہوں، میرے نزدیک کبھی کوئی گناہ نہیں آ سکتا۔ اور پھر جہاں تک تعلق ہے دیکھو بیوی کو پہچاننے کے حوالے سے قرآن آیات کثیر تعداد میں موجود ہے، کثیر تعداد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمنان رسالت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دینا شروع کر دیے تھے کہ آپ ابتر ہیں، مقتوع نسل ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ دشمنان رسالت کے ان تانوں کا قیامت تک کے لیے وہ منہ توڑ جواب بن کے آئی کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، قرآن کا یہ اعلان کہ اے میرے حبیب تیرا دشمن ہی مقتوع نسل ہوگا، تیری نسل تو قیامت تک جاری ہے ساری رہے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کوئی اپنے آپ کو ابو جہل کا بیٹا کہلاتا وہ پسند نہیں کرے گا، کہیں آپ کو ابو لہب کا بیٹا نہیں ملے گا، لیکن ذریت فاطمہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی موجود جی۔ تو لہذا ذرا گرامی سیدہ کائنات کی شان میں سورہ کوثر نازل، خیر کثیر ترجمہ کیا گیا، جنت، حوض کوثر، جو بھی معنی کیے گئے، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جو ہے سورہ کوثر ہے جی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ شب قدر سے تعبیر کیا گیا کہ یہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ سورہ قدر میں یہ جو کہا گیا کہ آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے، فرمایا اس سے مراد ہماری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ جی۔ تو گویا کہ یہ کہہ دیا کہ جس طرح
وہاں کہا گیا خدا نے جو تکلم کا انداز اپنایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، بھلا آپ کیا جانے شب قدر کیا ہے؟ اور اگر اس کی جگہ پہ زہرا لگا دیا جائے، فاطمہ لگا دیا جائے تو یہی عبارت بننے کی وما ادراک ما الفاطمہ، آپ کیا جانے مقام زہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تک صلوات۔ اور پھر یاد رکھیے قرآن کریم دو طرح سے نازل ہوا، ایک وقت قرآن احکام نازل ہوئے اور محمد اور آل محمد علیہ السلام نے ان پر عمل کر کے بتایا، اور ایک وقت انہوں نے عمل پہلے کیا، ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے روٹیاں پہلے فقیر و مسکین و یتیم کو کھلائیں اور قرآن بعد میں نازل ہوا۔ ٹھیک، اس خاندان کی سخاوت کے کیا کہنے، جن کی سخاوت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ ارے بھائی مولا حسن، مولا حسین، مولا علی و زہرا کی سخاوت کی گواہی قرآن دے تو بات بنتی ہے، یہاں تو اس گھر کی کنیز کو وہ رتبہ حاصل ہے کہ اس عید میں وہ کنیز فاطمہ کی فضا بھی شامل ہے کہ جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شامل۔ تو لذا یہ رتبہ، یہ مقام دروازے پر آنے والوں کو بھی اس طرح نواز دیا جاتا ہے کہ دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آیت تطہیر میں فاطمہ مرکز طہارت ہے، حدیث کے ساتھ ہر روز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں جی، ہم فاطمہ و ابوہا و بنوہا و بنو، کہا گیا کہ وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، یعنی مرکز طہارت، مرکز ولایت، مرکز جو ہے اس میں جناب زہرا سلام اللہ کی ذات نظر آ رہی ہے۔ اور پھر یہ حدیث قدسی جس پہ اب نہ سمجھنے والوں کا تو سوائے ماتم کرنے کے اور کچھ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان کی عقل کا ماتم کریں، نہ سمجھ پائیں تو قصور ہمارا ہے۔ حدیث قدسی میں خالق نے فرمایا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ پھر فرمایا کہ اے مصطفیٰ لولا خلقت علی لما خلقتک، اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں اپنی کنیز زہرا فاطمہ کو پیدا نہ کرتا ہے محمد نہ تجھے پیدا کرتا، علی نہ تجھے پیدا۔ جی یہاں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ مقام زہرا سلام اللہ علیہ جی، اور اس کے ساتھ عمل رسالت دیکھ لو، کتب حدیث فریقین کو اٹھا کے دیکھ لو، یہ حدیث صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں موجود ہے کہ جب کہ بی بی فاطمہ اپنے بابا کے حضور تشریف لاتی، سید المرسلین خاتم الانبیاء اٹھ کے استقبال کرتے، آگے بڑھ کے فدا کے ابو کے یہ کہتے کہ اے بیٹی تجھ پہ تیرا بابا قربان ہو، یا یہ کہتے کہ تجھ پہ تیرے ماں باپ قربان ہو، ایک مرتبہ نہیں، دو تین مرتبہ کہہ کے، بعض روایات میں پیشانی پہ بوسہ دیتے، بعض میں کہتے ہاتھوں میں بوسہ دے کے استقبال کر کے اپنی مسلط پر بٹھاتے اور پھر اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک فاطمہ بیٹھی رہتی۔ جی پوری کائنات میں جس ہستی کے لیے رسول اللہ اٹھتے نظر آتے ہیں صرف فاطمہ بنت محمد ہے، سرکار علیہ السلام کے لیے بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جی یہاں کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہی حدیث دوسری، فاطمہ تو ام ابیہا جو آپ کی کنیت بیان کی جاتی ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، ہم نے فوراً سمجھ لیا کہ شاید اس سے ماں کو بلاتے ہیں، بھئی ماں کے کئی معنی ہے، ام کے کئی معنی ہے، ام القرا جی، ام وہ کہیں ماں کے معنی میں، کہیں اصل کے معنی میں، کہیں نسل کے معنی میں، کہیں بنیاد کے معنی میں، تو لہذا کئی معنی پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ام کہہ کے کئی معنی واضح کر دیے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ سنو میری اصل اور میری نسل اور میری ذریت جو ہے وہ فاطمہ سے دنیا میں پھیلے گی۔ کبھی یہ بتایا کہ ماں کو جتنی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور وہ اس وقت عورت کو محبت کا یہ مقام ملتا ہے جب وہ بیٹی کی منزل طے کر کے زوجیت کی منزل میں پہنچتی ہے اور زوجیت کی منزل طے کر کے ماں ہونے کا شرف حاصل کرتی ہے، پھر اس میں وہ مادری محبت جو بے لوث محبت آتی اس مقام پر پہنچتی ہے۔ لیکن میری بیوی فاطمہ ابھی زوجیت کے مرحلے میں نہیں گئی، بیٹی کی منزل پر تھی، لیکن اپنے بابا کے ساتھ وہ بے لوث محبت رکھتی تھی ایک ماں کو اپنے اولاد کے ساتھ ہوتی۔ تو ان معنی کو بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا لچاچر اکرامی یاد رکھیے۔ ایک تو یہ چیزیں، پھر یہ جو کہا قرآن کی بہت سی آیات ہیں، وہ ایک دو چار نہیں،
100 سے 200 سے زیادہ آیات جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام اور رتبہ کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، یہ کوئی معمولی فرمان نہیں ہے کہ فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے. ٹھیک، اب دیکھیے جب تک اس ٹکڑے کو ساتھ جوڑ کے نہیں پہچانیں گے، پھر ٹکڑے سے بات آگے بڑھ گئی. رسول اللہ نے یہ فرمایا فاطمہ میری وہ روح ہے جو میری پسلیوں کے درمیان حرکت کرتی ہے. تو گویا کہ انسان کی بقا تو روح کے ساتھ ہے، زندگی روح کے ساتھ ہے. اگر روح پرواز کر جائے تو انسان جتنا بھی توانا، طاقت مند، صحت مند کیوں نہ ہو، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. گویا کہ رسول خدا نے اپنی بیٹی کو اپنی روح کہہ کے کہ وہ روح جو میری پسلیوں کے درمیان میرے پہلوؤں میں حرکت کرتی ہے وہ فاطمہ ہے. تو گویا کہ اس سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ کی زندگی اگر کل تھی تو وہ بھی وجود فاطمہ کی وجہ سے، آج باقی ہے تو وہ بھی وجود فاطمہ کی وجہ سے، قیامت تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذانیں گونجتی رہے گی تو وہ بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. عزیزان گرامی، تو جہاں تک اس معظمہ مقدمہ کا تعلق ہے تو صرف جزو رسول نہیں ہے بلکہ جزو رسالت تو یہ ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ مرد تو ہر وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پہنچ سکتے تھے، میدان جنگ میں، جنگل میں، بازار میں، دکانوں میں، گھر میں، مسجد میں. لیکن خواتین کو بہت کم موقع ملتا تھا کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکے. لیکن ظاہر احکام تو عورتوں کے لیے بھی اتنے ہیں، تکلیف شرعی تو ان کے لیے بھی اتنی ہی ہے، حلال و حرام کے احکام تو ان کے لیے بھی اتنے ہیں، نیکیاں کرنا، گناہ کرنا، یہ سب عورتوں مردوں سب کے لیے برابر ہے. خیر و شر کے راستوں کو پہچاننا اور خیر پر چلنا مردوں عورتوں کے لیے ہے، ثواب و عقاب ان سب کے لیے اسی طرح ہی ہے. تو لہذا احکام بھی تو ان کو بتانے والا کوئی ہونا چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ اپنے بابا کی مسند نبوت پر بیٹھ کر فاطمہ دنیا کی عورتوں کو احکام شریعت بیان کیا کرتی تھی، سمجھایا کرتی تھی، جو حقیقت میں منصب رسالت کی ذمہ داری کی ہوا کرتی تھی. جی، اور پھر فاطمہ کو میدان مباہلہ میں لے جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فاطمہ کا تعارف نہیں کروایا بلکہ گروہ نساء عورتوں کا تعارف کرایا کہ فاطمہ پوری دنیا کی عورتوں کی نمائندہ، پوری عورتوں کی. تو نمائندہ بھی کوئی عام نمائندہ نہیں ہے اور ان کے جانے کا انداز بھی کوئی عام انداز نہیں ہے. نثار نبوت و امامت میں جاتی ہیں اپنے بابا کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے. آگے آگے نبوت ہے، دائیں بائیں پیچھے امامت و ولایت، اس کے درمیان خطرہ عصمت طہارت گر رہی ہے. تو عزیزان گرامی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے مراتب کو جاننا، تو لہذا اس حوالے سے جو میں نے باتیں عرض کی، علم جو حاصل ہوا وہ علم بھی جزو رسالت ہونے کے ناطے بھی، بنت رسول ہونے کے ناطے بھی، اور پیغام رسالت کی مبلغہ ہونے کے حوالے سے بھی، پھر معصومہ ہونے کے حوالے سے بھی کہ جن کا قول و فعل و تقریر سنت ہے، شریعت ہے. جی، تو یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ تھا، ہے اور یہی رہے گا. لیکن ہمارے مہربان جو ہیں وہ اس مسئلے کو کس طرح رجھانا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں میں آج عرض کروں گا، کچھ کل پرسوں انشاءاللہ، تاکہ ایک ایک چیز جو ہے آپ کے ذہن میں آ سکے. سبھی صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. دیکھیں جہاں تک مقدمہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کا تعلق ہے، ماں وہ جو ام المعصومین ہے، جی ام المومنین بھی ہے اور ام المعصومین بھی ہے. ام المومنین ہونا یقیناً بہت بڑا رتبہ. قرآن نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، جنہیں ماں کا رتبہ قرآن دے رہا ہو تو مقام اور رتبہ کم نہیں ہے. لیکن جن کی اولاد میں ایک نہیں کتنے معصوم بیٹے موجود ہوں، جی اس کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا. سارے معصوم ایک طرف، جن میں ام الائمہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہو، اس خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا
مقام رتبہ کون کیا پہچانے جو زہرا کی ماں ہے؟ جی دروازے پہ حدیث عزیزہ ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لولا سیف علی ومال خدیجہ وحمایت ابو طالب لما تقدم الاسلام، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا اور ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی، اسلام کبھی پروان نہ چڑھتا۔ آج اسلام اگر باقی ہے تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، مادر زہرا سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کا نتیجہ۔ میرے بھائیوں، جہاں تک عظمت زہرا سلام اللہ علیہا کا تعلق، خاتم الانبیاء رحمت اللہ عالمین کی بیٹی، یعنی دختر نبوت، کسی نے مقصد بڑا تعارف کرا کہ فاطمہ کو چند لفظوں میں کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ فاطمہ دختر نبوت ہے، زوجہ ہمسر ولایت ہے اور مادر امامت ہے۔ جن کا باپ صرف نبی نہیں ہے، سید الانبیاء ہے، جس کا شوہر صرف وسیع اور ولی نہیں ہے، سید الاوصیاء سید الاولیاء ہے، اور جس کے بیٹے صرف سید نہیں ہے، سیدہ شباب اہل جنہ ہے۔ اور خود فاطمہ کتنی عظمت کی مالک ہے کہ وہ بھی کوئی معمولی خاتون نہیں، سیدہ نساء اہل جنہ بھی کہا گیا، سیدہ نساء العالمین کی۔ رسول اللہ نے فرمایا میری یہ بیٹی فاطمہ جو عالمین کی عورتوں کی سیدہ اگر نساء اہل جنہ کہا جائے پھر بھی کوئی مقام اور رتبہ کم تو نہیں۔ ان جنتی عورتوں میں جناب خدیجہ نے تشریف فرما ہے، تو جسے اپنی ماں پر سرداری کا حق دے دیا جائے، اس کا رتبہ کیا ہے؟ جس ماں کو یہ مقام دیا گیا کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، کمال ہے مقام فاطمہ کہ اپنی ماں جو جنت میں جائے گی اور بلند والا رتبے پر فائز ہوگی، اس کی سید اور سردار کا نام بھی فاطمہ۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول قرآن نے جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ مریم سیدۃ نساء العالمین، مریم اپنے عالمین کی عورتوں کی سردار تھی، اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری جدہ زہرا سلام اللہ علیہ، تو آپ نے فرمایا ہاں مریم تھی عورتوں کی سردار، لیکن اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن ہماری جدہ زہرا سلام اللہ علیہ حوا سے لے کر قیامت تک تمام کائنات کی عورتوں کا نام، سید اور سردار کا نام فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت خود ایک، اور جو نام رکھے 9 نام خداوند متعال نے اس مخدومہ کے تجویز فرمائے۔ فاطمہ اللہ نے نام رکھا راضیہ، مرضیہ، زکیہ، محدثہ، جی یہ 9 نام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ کسی نے یہ بھی وہاں جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ حضرت مریم سے تو فرشتے باتیں کرتے تھے، مخالفہ موجود ہے قرآن کریم کا سورہ مریم پورا موجود ہے، جی تو آپ نے فرمایا ہماری دادی کا نام بھی تو محدثہ ہے نا، اور محدثہ اس مخدومہ کو کہتے ہیں جس سے فرشتے باتیں کرتے ہو۔ ارے باتیں کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ جس کے گھر کی چڑیاں فرشتے چلا جس کے گھر کے نوکر فرشتے ہو۔ خود حضرت ام ایمن کی روایت یہ موجود ہے، ام ایمن وہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی کنیز تھی، جو جناب عبداللہ علیہ السلام کی رحلت کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور میراث ملی، پراپرٹی تھی، کنیز تھی، زرخرید کنیز تھی، جی اور پھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تو بطور میراث، بطور پراپرٹی، اس کو اور کیا واضح کیسے کر سکتا ہوں، جناب زہرا سلام اللہ کی ملکیت میں آئی۔ اور جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے باقی فرق پر اور ان کے حقوق پر قبضہ کر لیا گیا اور آپ کے کارندوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، تو بی بی
جناب ام ایمن کو ساتھ لے کر گئی تھی اور جناب ام ایمن بطور گواہ بن کے گئی تھی، اور گواہی کا انداز جو ام ایمن کا تھا وہ شاید کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ دربار والوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ دربار والوں مجھے پہچانتے ہو نا جی، تمہیں تو جنت میں جانے کی خواہش ہوگی، جنت میں جانے کا لالچ ہوگا، میں وہ خاتون ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا دنیا والوں اگر کوئی دنیا میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن کو دیکھے جی۔ میں جنتی عورت زہرا کی کنیز تمہیں بتا رہی ہوں کہ زہرا حق پر ہے، اور اس لیے حق پر ہے کہ میں مصطفیٰ کی کنیز تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھی۔ ان کی رحلت کے بعد بطور میراث میں زہرا کی ملکیت میں آ گئی ہوں۔ اگر میں ان کی ملکیت میں بطور میراث آ سکتی ہوں تو باقی مال دنیا کو نہیں آ سکتا۔ کوئی جواب نہیں تک، جرأت ہے تو مجھے بھی چھین لو، بیت المال میں لے جاؤ، نہیں۔ ایسا نہیں کرامی ستم علیہ ستم یہی ہے کہ دنیا نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام و رتبہ کو پہچانا نہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جس کی یہی ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت در زہرا سلام اللہ علیہ پہنچی، اچانک میں نے گھر دروازے کی دروازے سے اندر جھانکا تو عجیب و غریب منظر مجھے نظر آیا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نیند فرما رہی ہیں اور قریبی بی بی کی چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حسین کا جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آ رہا۔ زہرا کے ہاتھ کے پاس ایک ہاتھ تصویر پڑھ رہا ہے، تصویر پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر تیز قدموں سے چلتے چلتے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا ہے، فاطمہ سو رہی ہے، چکی چل رہی ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، تصویر پڑھی جا رہی ہے، لیکن نہ چکی چلانے والا نظر آتا ہے، نہ جھولا جھلانے والا نظر آتا ہے، تصویر پڑھنے والا۔ یہ سن کے رسول اللہ بے ساختہ رو پڑتے ہیں۔ ام ایمن میری بیٹی روزے کے ساتھ سارا دن گھر کے کام کر کر کے فاطمہ تھک گئی تھی۔ اللہ کو زہرا کی تھکن پسند نہ آئی، میری بیٹی پہ اللہ نیند کو غالب کر دیا تاکہ فاطمہ آرام فرما لے۔ فاطمہ پہ نیند غالب کرتے رہے زہرا کے گھر کے کام، تو جبرائیل سے فرمایا جاؤ جا کے میری زہرا کی چکی چلاؤ تاکہ زہرا کا کام نہ رکے۔ میں کہیں جاؤ جا کے حسین کا جھولا جلاؤ، حسین سو رہا ہے، اگر حسین نیند سے بیدار ہو گئے تو میری زہرا کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا، تم جا کے حسین کا جھولا جلاؤ۔ اسرافیل میری زہرا کو میری تسبیح سے بڑا پیار ہے، جاؤ جا کے زہرا کی جگہ پہ تسبیح پڑھتے رہو۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ زہرا کے گھر کے نوکر اللہ کے فرشتے ہو، فاطمہ کی عظمت کی مالک مختلف الملائکہ جس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو کم از کم 6 مہینے کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در زہرا پر آتے اور ان الفاظ میں سلام کرتے، السلام علیکم اہل بیت النبوہ و معہد الرسالہ مختلف الملائکہ، اے اس گھر کے رہنے والوں اہل بیت النبوت کا حفاظت ہے نا، اے نبوت کے گھر والوں، اے رسالت کی کام، اے وہ ہستیاں جن کے گھر میں جن کے دروازے پر فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اگر لفظ بیت میں بحث کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بیویوں کے بیت ہیں، بیوت ازواج النبی، بیوت ازواج النبی، نبی کی بیویوں کے گھر ہیں، اور ان کے گھروں کو بیوت النبی کہا گیا کہ یہ نبی کے گھر ہے جی۔ نبی کے گھر کے بارے میں قرآن کا حکم ہے کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا باذن اہلہ، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، جب تک اجازت نہ ملے اندر نہیں جا سکتے۔ آج بھی حکم موجود ہے در نبوت پہ، در ائمہ معصومین پہ، روضہ مبارکہ ائمہ معصومین جن کو بیوت النبی کا درجہ دیا گیا ہے، حکم ہے کہ رک جاؤ، معتبر محسبوں کے پہلے اجازت طلب کرو کہ اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں، اجازت ملے تو اندر قدم رکھنا۔ اولا کیسے پتا چلے اجازت مل گئی ہے؟ فرمایا آنکھوں سے آنسو آ جائے، آنکھوں میں نمی آ جائے تو سمجھ لو اجازت مل گئی۔ تو بیوت ازواج میں یا بیوت ازواج النبی میں اور بیوت النبی میں بڑا فرق ہے میرے بھائیوں۔
جناب زہرا سلام اللہ علیہا صرف عورتوں کے لیے مشعل راہ نہیں، کائنات کی مردوں کے لیے بھی۔ جہاں تک جناب زہرا سلام اللہ کے فضائل و مناقب کا تعلق ہے، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے گھر کی نوکری فرشتے کر رہے ہوں، جو مسند رسالت پہ بیٹھ کے تبلیغ کا کام کر رہی ہو، جو اپنے گھر کا سب کچھ لٹا دے رہے خدا میں، خود فاتحوں تک نوبت پہنچ جائے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہے، جن کی سخاوت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، وہ فاطمہ کتنی عظمت کی بات ہے۔ میرے بھائی افسوس یہی ہے کہ جس فاطمہ کے لیے رسول زندگی بھر اٹھ اٹھ کے تعارف کرواتے رہے، جس فاطمہ کی پیشانی یا ہاتھوں میں بوسے دے دے کے رسول اللہ تعارف کرواتے رہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول خدا فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ حضور انور یا رسول اللہ فاطمہ تو اب شہردار ہے، تو فرمایا تم نہیں جانتی فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام بھی خود انسانوں کو متوجہ کرتا ہے کتنی شان کی۔ فاطمہ یعنی جو اپنے شیعوں کو، اپنے شوہر کے شیعوں کو، اپنے بابا کے شیعوں کو، اپنے حسنین کے شیعوں کو جہنم سے آزاد کروانے والی معصومہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جس سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو کائنات کی تمام عورتوں کی سرداری کا شرف حاصل ہو، اس فاطمہ سلام اللہ کے لیے ایام شہادت ہے، جس کو رسول خدا نے بڑے ناز و نعام سے پالا ہو، جس کو ام المعصومین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بڑے ناز و نعام سے پالا ہو، لیکن قسمت عجیب ہے زہرا کی۔ ولادت ہوئی ان دنوں میں جب ماں اور خاندان بنی ہاشم شیب ابی طالب میں کچھ پتے کھا رہا تھا۔ ملکۃ العرب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ کی بیٹی، لیکن جب ماں کا سفر آخرت ہوا تو بابا کے پاس خدیجہ کو نیا کفن پہنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا، سب مال خدیجہ راہ اسلام میں خرچ کر دیا کیا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا حدیث نساء اب ہر روز پڑھتے ہیں، بہت سے مومنین زبانی یاد ہے، کرنی چاہیے، شب جمعہ پڑھتے ہو ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ مجموعہ رکھتا ہے علوم محمد و علی محمد کا خزانہ ہے، اس میں حدیث قدسی ہے، کلام اللہ کا کلام، اس میں کلام مصطفیٰ ہے جسے حدیث نبی کہتے ہیں، اس میں کلام زہرا سلام اللہ علیہا حدیث فاطمی اس میں موجود ہے، اس میں مولا علیہ السلام کا کلام ہے، کلام علمی حدیث علمی موجود ہے، امام حسن امام حسین کی گفتگو موجود ہے، اس کو حدیث حسنی حدیث حسینی کا شرف بھی حاصل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں ملائکہ کا کلام بھی موجود ہے، جس میں اتنی ہستیوں کا کلام موجود ہو، یہ کوئی معمولی حدیث نہیں جی۔ اور پھر اس کے ایک ایک جملے میں علم کا سمندر محفوظ ہے۔ ایت اللہ سید محمد شیرازی مرحوم نے جس میں پوری الفقہ زہرا کے نام سے پوری کتابیں لکھی ہیں کہ اس حدیث کسا میں کتنے فقہی احکام بی نے بتا دیے تھے ہمیں۔ پہلا سب سے پہلی بات تو اس فقہی حکم آ جاتا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری، میں عرض کیا کرتا ہوں کتنی عظمت کا حامل ہے جابر، جسے ایک معصوم نہیں، دو نہیں، جسے 7 معصومین کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ وہ جابر کتنی عظمت کا مالک ہے، جسے صدیقہ کبریٰ فی العالمین کائنات کی سب سے سچی خاتون جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا جی۔ تو مخدومہ کائنات کا جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ، جابر بن عبداللہ انصاری کا جناب زہرا سلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا، جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ سیدہ کائنات کا بولنا شریعت ہے، اٹھنا شریعت ہے، بیٹھنا شریعت ہے، سونا عبادت کرنا سب عین شریعت ہے۔ تو سیدہ کائنات بول رہی ہے کس کے ساتھ؟ ہم کلام جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہ بولنا بھی ہمیں پیغام مل رہا ہے
اور فقہا نے یہ نتیجہ نکالا کہ بیوی پیغام دے رہی ہے کہ اگر کبھی کسی خاتون کو کسی نامحرم سے گفتگو کرنا پڑے تو ضرورت کے مطابق گفتگو کر سکتی ہے، کیونکہ سیدہ کائنات نے جابر کے ساتھ گفتگو کی ہے. جی جابر نے جناب زہرا کے ساتھ گفتگو کی ہے، تو یہ گفتگو بتاتی ہے عمل زہرا سے ثابت ہوا کہ کبھی ضرورت کے وقت اگر کسی خاتون کو یا کسی مرد کو نامحرم عورت یا عورت کو نامحرم مرد سے گفتگو کرنا پڑے تو شرعاً جائز ہے. تو لذلك گرامی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جہاں تک مقام و رتبہ کے فضائل و مناقب کا تعلق ہے، سیدہ کائنات جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو جیسے کہ عرض کیا کہ شیب ابی طالب نہیں ہوئی تھی. حالت یہ تھی کہ عرب کی تمام عورتوں نے خدیجہ سلام اللہ کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ تو نے ہماری بات نہیں مانی، رہتی میں عبداللہ سے نے شادی کی، منع کر دیا گیا تھا. سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ تنہائی کا شکار تھی، لیکن خداوند متعال نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنی ماں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا تھا. اور ایک دن رسول اللہ فرماتے ہیں میں گیا تو خدیجہ کس سے باتیں کر رہی تھی، تو میں نے پوچھا خدیجہ یہاں کوئی موجود تو نہیں، آپ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو کہا یا رسول اللہ جو دختر میری شکم اطہر میں موجود ہے وہ میری تنہائی کے ہمدم اور مونس ہے، وہ میرے ساتھ تنہائی میں باتیں کرتی ہے. جی تو جب اپنی ماں سے ہم کلام ہوا کرتی تھی، وہ فاطمہ کتنی عظمت کی مالک ہے. اور جب وقت ولادت آیا تو خود جناب سیدہ خدیجہ بیان فرماتی ہیں کہ کتنی عورتیں 4-5 عورتیں آئیں وہاں پر، میں دیکھ کے حیران ہو گئی. پوچھا کون؟ کہا میں حوا ہوں، میں مریم ہوں، میں آسیہ ہوں، میں کلثوم ہوں. ہم اس نبی کی داعیہ بن کے آئی ہیں، اس کی خدمت کے لیے آئی ہیں. تو عزیزان گرامی ملکہ عصمت طہارت جناب زہرا سلام اللہ علیہا بالاختصار عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب زہرا سلام اللہ علیہا 5 سال کی تھی کہ مادر گرامی کا آخری وقت آ گیا. یہ وہ زوجہ رسول تھی، ام المومنین تھی، ام المعصومین تھی. مادر زہرا وہ حبیبہ رسول تھی، وہ وزیرہ رسول تھی کہ جنہیں رسول اللہ نے بار بار کہا تھا کہ خدیجہ کچھ تو مانگو مجھ سے، تم نے زندگی بھر کبھی کچھ سوال نہیں کیا. تو بی بی یہی کہتی تھی کہ یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، جی مجھے ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ تیری نوکری میں آ کے مجھے فاطمہ جیسی معصومہ بیٹی کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا، اس سے بڑا اور اعزاز میں بھی کیا ہو سکتا ہے. لیکن جب آخری وقت اصرار کیا نا کہ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کچھ مانگو، تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مادر زہرا نے مال دنیا نہیں مانگا، وہ تو قربان کر چکی تھی رسول اللہ کے قدموں پر. اپنی 5 سالہ زہرا کو بلا کے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے کے عرض کی یا رسول اللہ بس خدیجہ یہی مانگتی ہے، میرے ساتھ وعدہ کرو میری زہرا کو رلائے گا نہیں. جو سننا تھا زیادہ ہو کہ رسول اللہ فرماتے خدیجہ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا زہرا کا کوئی نہیں رلائے گا. اب باپ بن کے بھی تربیت کر رہی ہیں، ماں بن کے بھی تربیت کر رہی ہیں، فاطمہ کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں. ایسا نگرانی 28 سفر تھی، مصطفیٰ کا سر اقدس زہرا کی آغوش میں تھا. فاطمہ بطول مطیبہ طاہرہ بی بی جسے مسلح بند کسی وقت بھی اپنے قریب آنے سے نہیں روکتا تھا، وہ معظمہ دیکھو یاد رکھیے بڑی عجیب قسمت ہے اس بی بی کے. جیسا کہ میں نے عرض کیا نا نام عجیب قسم کے ہیں، کچھ نام اللہ نے عطا کیے ہیں اور اس بی بی کو کچھ نام امت نے عطا کیے.
اللہ نے نام دیا تھا فاطمہ، اللہ نے نام دیا تھا زہرا، اللہ نے نام دیا تھا بتول، اللہ نے نام دیا تھا مقدسہ، رازیہ، مرضیہ. وہ نام تھے جو اللہ نے عطا کی تھے. اور امت نے نام کیا دی المقصورۃ جہرا، جسے دن دہاڑے لوٹا گیا. المدفونۃ سرا، جس کو چھپا کے دفن کیا گیا. المخفیۃ قبرا، جس کی قبر کو چھپا دیا گیا. المقصورۃ ذرعھا، جس کی پسلیاں توڑ دی گئی. المحرومۃ الممنوعۃ عن میراث ابیہا، جسے اپنے بابا کو میراث سے محروم کر دیا. یہ نام امت نے دیے تھے. جس کے گھر کی عظمت تھی، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جس دروازے پہ فرشتے آ کے اندر جانے کی اجازت مانگا کرتے تھے، لوگوں کو یقین نہیں آتا. ایک دفعہ سعودی سفیر سے گفتگو چل رہی تھی، چلتے چلتے یہی باتیں یہاں تک آپ پہنچی کہ آپ چند اصحاب کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے. تو میں نے اس سے یہی سوال کیا کہ اگر کوئی شخص تیری زوجہ کے ساتھ بد کلامی کر لے، کیا برداشت کر سکو؟ ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائی، زہرا کی مظلومیت یہی ہے کہ ہم اس کی مظلومیت کو بھی بیان نہیں کر سکتے. چاہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ جو اس وقت باتیں چل رہی ہیں، میں ایک ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھوں گا. ضرور گزارش کروں گا تشریف لائیے گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. جی صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ کہلانا آسان ہے. کل کی بات ہے، پرسوں جو پچھلے ہفتے ٹی وی پروگرام میں مجھ سے کہا کہ دعا کرائی کہ ٹی وی میں نے دعا کی. زہرا اہل بیت جناب زہرا کا وسیلہ بنایا. ایک مولوی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما تھے جی. اب انہیں یہ گوارا نہیں ہوا. پرسوں جب روز ہلال کا اجلاس ہوا، چاند دیکھنے کے لیے ہم گئے اور جلسہ ختم ہو گیا تو اس مولوی صاحب کو کہا کہ تم دعا مانگو. اس مولوی صرف ایک ہی پت کا نام لے کے وسیلہ بنایا اسے، جو خود زندگی بھر کہتا رہا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو تو مجھے سیدھا کر دینا. جی صرف اس کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم نے زہرا کو وسیلہ بنایا تھا نا، تو میں زہرا کے مقابلے میں جو تھا اس کو وسیلہ بناتا. تو یہ چیزیں آج بھی موجود ہے میرے بھائیوں. جب ہم وہاں بیٹھتے اور دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں. ان چیزوں کو جاننا چاہیے. خطر اس نظریے سے نہیں کہ ہم لڑنا چاہتے، بھڑنا چاہتے، کسی کے ساتھ گستاخی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تاریخ کے طرح حقائق کو ہمیں، یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ سب چیزیں جاننے کے باوجود بھی ہم برداشت کر لیتے، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے برداشت کر کے بتایا تھا. کل انشاءاللہ اس پر پوری گفتگو کروں گا. تو یاد رکھیے، یہ تو میں نے چند باتیں معظمہ کی عظمت کے حوالے سے کہی ہیں. یہ دیکھیے الگ باتیں ہیں کہ ان کا ظاہر کیا ہے. ان کے مقام و رتبہ جو نور مجسم تھے، اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شارفا، جو ارحام مطہرہ اور اسلام طاہرہ میں نور تھے، جن کے نور سے پوری کائنات منور. زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جن کے نور انور سے پوری کائنات منور ہوئی. بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان کہ فرشتوں کا یہ سوال کرنا کہ تاریکی ہے، اندھیرا ہے، یا پروردگار اس کو دور کیجئے، تو نور زہرا سے پردہ کو ہٹایا. نور زہرا سے پردے کا ہٹنا تھا. اشرقت الارض والسماء، آسمان و زمین منور ہو گئے. خرت الملائکۃ للہ ساجدین. زہرا کے نور کی چمک کو دیکھ کر فرشتوں کی آنکھیں چندھیا گئی، سجدہ ریز ہو کر دعا کرتے الہنا وربنا من لہذا. پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ بتایا کہ ھذا نور من نوری، یہ میرے نور کا حصہ ہے. جی اب پھر سوال ہے کہ نور تقسیم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ایک موم بتی سے، ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلا لو، کیا پہلے چراغ کی روشنی میں کمی آئے گی؟ نہیں. تعزیہ گرامی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، بلکہ اسی
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ نور جو ہے میرے نور کا حصہ ہے، وَوَدُّ بِسُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ، میں اس نور کو اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی صلب میں ودیت کروں گا۔ پھر اتنا نہیں بلکہ فرمایا وَأُفَضِّلُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ أَنْبِيَائِهِ، جس نبی کی صلب میں اس زہرا کے نور کو ودیت کروں گا، اس نور زہرا کے صدقے میں اسے تمام انبیاء کی سرداری عطا کروں گا، تمام انبیاء پر فضیلت عطا کروں گا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ خاتم المرسلین سید الانبیاء والمرسلین کے سر اقدس پر اگر انبیاء کی سرداری کا تاج سجایا گیا تو اس لیے کہ صلب مصطفیٰ میں نور زہرا عطا فرمایا۔ کتنی عظمت ہے اس معصمہ کی، پوری زندگی بھی کی فضائل و مناقب سے عبارت ہے، آپ کی عبادات، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت۔ تو یہ کوئی تھوڑا مقام ہے کہ بی بی کہتی ہے کہ اپنے درزی کے پاس ہے، جبریل آج درزی بن کے جانا ہے۔ کون ہو؟ درزی ہو، حسنین کا درزی بن کے آیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے خدیجہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا زہرا کو کوئی رلائے گا نہیں۔ 28 سفر رسول اللہ کا سر اقدس جناب بطول کی آغوش طیبہ طاہرہ میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، رسول اللہ کی آنکھیں کھلتی ہیں، بند ہوتی ہیں۔ یہ آج کل کے دن جو چل رہی ہے نا، یہ خاص طور پر آج کی رات بڑی دکھی رات ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ زہرا کی شہادت کا دن ہو، جناب محسن کی شہادت کے ایام ہو۔ اسی افسر حسین کا بھائی ہے نا جناب محسن، اور ہماری حالت حاضر کی ہو، ہم گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ذرا چشم تصور میں لائی ہے تو وحید خراسانی اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، بڑے درد سے کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحات ہیں جو ایک ساتھ، یہی جو آج کا دن جانچ کر رہا ہوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوشی دستک ہوئی، فاطمہ نے کہا کون ہو؟ کہا کہ مسافر اجازت چاہتے ہو ملنے کی، فرمایا چلے جاؤ، میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پھر فرمایا کون؟ کہا مسافر دور سے ہو، ذمہ داری آ بھی جاؤ، تو فرمایا چلے جاؤ، پھر کبھی آنا۔ تیسری مرتبہ پھر جب دستک دی تو بی بی ناراض ہو کر کہتی ہے کہ میں نے نہیں کہا کہ بابا کی طبیعت ناساز ہے، چلے جاؤ، پھر کبھی آنا۔ اتنے بی بی کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے، چہرہ انور مصطفیٰ پہ آنسو کا گرنا تھا۔ رسول اللہ نے بے ساختہ آنکھیں کھولی اور تڑپ کے کہتے فاطمہ تجھے میری زندگی میں کس نے رلا دیا؟ تھا بابا اس طرح ایک شخص سے بار بار دستک دے رہا ہے، ملنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ فرمایا فاطمہ جانتی ہے آنے والا کون ہے؟ بیٹا اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، ماں کی گودوں سے بچے چھین کے چلا جاتا ہے، بیویوں کے سرداج لے کے چلا جاتا ہے، بیٹا اس کو اجازت دے دو۔ بچت لمحوں کا محمود یہ سن کے زہرا رونے لگ گئی، اور بی بی فرماتی ہیں اس کے بعد بابا نے مجھے سرگوشی میں ایک بات بتائی اور میں ہنسنے لگ گئی، مسکرانے لگ گئی۔ پوچھا گیا فاطمہ تو مسکرائی کس لیے تھی؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ اہل بیت میں سے میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملنے والی تم ہو۔ جی، اور یہی وجہ ہے سر گرامی کس چیز کو بیان کیا جائے؟ دربار میں جانا خدا قسم کے لفظ کہنے سے جگر پھٹتا ہے کہ رسول کی بیٹی مانگنے کے لیے جائے دربار میں اور مسلمان تھے گئی نہیں ہے جی، مانگنے کے لیے جائے اور پھر جائے کس طرح؟ اپنے قدموں سے چل کے جائے، کریزوں کے جھرمٹ میں جائے، سر کے بال سیاہ ہو جب جائے، اور جب وہاں سے جواب ملے اور واپس لوٹے تو کمر جھکی ہوئی ہو، سر کے بال سفید ہو چکے ہوں، کیونکہ معمولی سب بات ہے۔ ایسا گرامی دربار سے آئی تھی یہ حالت کہ بعض روایات میں کہتی ہے کہ جب بی بی گھر پہنچی تو جناب زینب نے پہچانا نہیں۔ بی بی تو کون ہے؟ زینب نے تیری ماں زہرا ہوں، ماں تیرے سر کے بال سیاہ تھے، یہ کیا ہوا؟
کمر چونکہ یہ کیا ہوا، کنیزوں کا سہارا لے کے آ رہی. شاید کہا ہو ہاں بیٹا جو منظر میں دیکھ کے آئی ہوں نا، میری جو صرف کمر جھکی اور سر کے بال سفید ہوئے، بیٹا تجھے پتھر کھانا پڑے گا. میرے سر پہ تو چادر تھی، تیرے سر سے چادر بھی چھین لی جائے گی. ایسا نگران سیدہ سلام اللہ علیہ، یہ ایک ظلم لوگ سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے. زہرا کی کمر جھکی تم کہتے کچھ بھی نہیں. زہرا کے اتنا بڑا صدمہ کہ سر کے بال زیادہ تھے سفید ہو گئے، صدمہ ہی نہیں. جی وہ زہرا جس کے دروازے پہ فرشتے رک رک کے اجازت مانگا کرتے تھے، اسی دروازے پہ مسلمان فرصت دینے کے لیے نام لو تو کہتے ہیں کہ توہین ہو جائے گی. بھئی تاریخ کے تلک حقائق کو بھی پڑھ کے دیکھو. ہم کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں سمجھتے اور نہ ہی ہم اس بات کی خود اجازت دیتے ہیں کسی کو، لیکن تاریخ کے تلک اوراق کو کہاں کس سمندر میں غرق کریں کہ دروازے پہ لکڑیاں بھی آ گئی. اس دروازے پہ جہاں مختلف الملائکہ میں اسی تعارف کروا رہا ہوں بار بار کہ یہ دروازہ تو معمولی دروازہ نہیں تھا. 6 مہینے کی روایت ہے کہ رسول اللہ جب بھی مدینہ سے باہر جاتے سب سے آخر میں بطول کے دروازے پہ زہرا کو الوداع کر کے جاتے، جب واپس لوٹتے سب سے پہلے فاطمہ کے دروازے پہ. جب بھی آتے آتے تو دین کی تلاوت کر کے اجازت مار کے گھر میں داخل ہوتے. کئی مرتبہ فاطمہ نے کہا تھا بابا تیری بیٹی کی گھر تھا، تجھے اجازت دینے کی ضرورت ہے، تو فرماتے تھے فاطمہ تو نہیں جانتی میں وحی الہی کے بغیر کچھ نہیں کرتا. مسلمان غصہ دینے کے لیے آگے. اب یہ روایت تو المقصورۃ ذلعھا، یہ بھی زیارت کے لفظ ہے جس کی ایک پسلی کو توڑ دیا گیا، لیکن خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو لفظ کہے اور جو منقول ہے اس میں واحد کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ. جی جب زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ کچھ آوازیں بلند ہوئی نا اور مولا علیہ السلام دروازے پہ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹے، زہرا نے بے سے پوچھا ابو الحسن کیا میرے بابا کے اصحاب مجھے فرصت دینے کے لیے آئے تھے؟ کہ نہیں فاطمہ آئے تھے کہ زہرا سے کہو رونا بند کر دے بابا کے غم میں. جب زہرا روتی ہے مدینہ ہل جاتا ہے، جب مدینہ ہلتا تو ہمارے سکون و چین میں خلل باقی ہو جاتا ہے. یہ سننا تھا کہ بطول نے 3 تو بھرے جملے کہے تھے، یا ابو الحسن آزم حقی فصبر تو انہوں نے حق چھینا میں صبر کر لے. قاتل محسنی فصبر تو یہ بھی معمولی صدمہ نہیں تھا کہ جس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے. اور قتل کیسے ہوا ہو کہ زہرا کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا ہو، جلتا ہوا دروازہ، چھوڑوں سے بھڑکتا ہوا دروازہ، اور گرم دیکھے بطول کے پہلو پہ پست ہو گئی ہوں. اور شکم اطہر میں وہ شہزادہ جس کا نام رسول اللہ نے مرسد رکھا تھا وہ شہید ہو جائے اور زہرا رو کے کہے ام ایمان اتنا جلدی آؤ میرا مرسد شہید ہو. استاد وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ دروازہ گر گیا، پورا ہجوم بطول کے اوپر سے گزر گیا. لفظ ہجوم استعمال کیا. تو خود سوچو جب ہجوم گزر گیا ہوگا تو پسلیاں باقی نہیں ہوگی. پھر خود ہی وہ تعبیر کر کے فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں درد ہو نا، عام درد ہوئی، اس کے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. وہ مسلمان اور رسول کی بیٹی رسول اللہ کے بعد جس کے سینے پہ پورا ہجوم گزر گیا تھا، پورا جلتا ہوا دروازہ گر گیا تھا، جس کی سینے کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، فرمایا جتنے دیر میں زندہ رہی 45 دن یا 77 دن یا 90 دن 95 دن ایک سانس بیوی نے چین سے نہیں لیا. ایک سانس پہ تڑپ جاتی تھی زہرا. اور خاص طور پر شیرو آج کی رات جو بیوی کی آخری رات تھی، شدت بخار کی وجہ سے بیوی تڑپ رہی تھی. اصحاب کی عورتیں
تیمارداری کے لیے آ گئی تھی، لیکن بیویوں نے جو آج کی رات خطبہ کیا تھا ان کو جلوڑ کے رکھ دیا تھا کہ تم نے تمہارے مردوں نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے جی، ایک پسلی نہیں پسلیاں، یہی ارشاد فرمایا قاسم و حقی فصبر تو، میرا حق چھین لیا میں صبر کر کے، قاتل محسن فصبر تو، میرے بیٹے محسن کو شہید کر دیا، میں بیٹے کی موت پہ بھی چپ ہو گئی، کسر الازلائی فصبرت، میری پسلیاں توڑ دی میں اس کو بھی صبر کر گئی، لیکن خدا کی قسم میں اپنے بابا کے سامنے رونے پہ صبر نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے زہرا کو رونے سے اور اس طرح کوئی زہرا ادا ڈالو، تم جناب زینب کے مسائب سنتے رہتے ہو جن کے نام امت مسائب ہیں، اور یقیناً اتنے مسائب زینب نے دیکھے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، جس نے اپنے نانا رسول کا جنازہ دیکھا ہو، جس نے ماں زہرا کی پسلیوں پر پہلوں میں پٹیاں باندھی ہو، جس نے بابا علی کے زخمی سر پہ پٹیاں باندھی ہو، جس نے اپنے بھائی حسن کے جنازے سے تیر نکالے ہو، اور 70 قدم پہ جس نے اپنے بھائی حسین کو شہید ہوتے دیکھا، پھر مکہ میں رسل بستہ بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کر جو بھی چلی ہو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جو پتھر کھاتی رہی ہو، جو سارے راستے میں مسلمانوں کو واسطے دے دے کے کہتی رہی ہو مسلمانوں مجھے چادر دے دو، اسی زینب کی ماں جب عیسائیوں کے مقابلے میں گئی تھی، عیسائی نے شکست مان لی تھی، آج بھی عیسائی ہمیں تانا دیتے ہیں تم کیسے مسلمان ہو کہ کوفہ سے لے کر شام تک ہم بطور زادیوں کو چادریں پیش کرتے، تم ایک مسلمان پھر بطور کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینتے رہے، اتنے مسائب ہونے کے باوجود بھی اداکاروں زینب نے وہ مرثیہ نہیں پڑھا جو زہرا نے پڑھا، اتنے مسائب دیکھنے کے باوجود بھی زینب نے وہ دکھ بھرا جملہ نہیں کہا جو بابا کی قبر پہ کھڑے ہو کے زہرا رو رو کے کہتی تھی، یا آمدہ سبت علیہ وسلم، اور تیرے بعد مجھ پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے، لَعَنَّهَا سُبَّتَ اللَّيَامِ سِرَّ اللَّيَالِيَّا، اگر دنوں پہ آتے سے راتوں میں بدل جاتے، بہت زیادہ رو خدا کی قسم آج بھی جنت المکی میں چلے جاؤ، تمہیں زہرا کی بھی قبر مخفیہ تو قبر آج سی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج ایک دوسرے سے ڈرتے ڈرتے ہوئے، کیونکہ دنیا میں زندہ انسانوں کو تو قیدی تم نے دیکھا ہوگا، بعد محمد اتنے مظلوم ہے زہرا کے جو مرنے کے بعد بھی قید میں ہے، رو کے پوچھتے ہیں حاجی صاحب بتاؤ رسول کی بیٹی فاطمہ کی قبر کہاں ہے؟ اللہ اکبر، المخفیہ تو قبر ہے، اس کی قبر کو علی نے چھپا دیا تھا، اشیدہ کر دیا تھا، اور یہ روایت کل میں پڑھ رہا تھا، پہلے سنتا تھا پڑھی میں نے پہلی مرتبہ کہ علی نے زہرا کو جب دفن کیا نا تو ساری رات زہرا کی قبریں مناتے رہے، صبح کے وقت جب اصحاب کو پتا چلا نا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی دنیا سے چلی گئی، اور لوگوں نے کہا کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، رسول ایک ہی بیٹی سے چھوڑ کے گئے تھے تمہارے درمیان میں، تو جنت المکی میں آئی نئی قبریں کی نہیں 40 قبریں تھی، یعنی نے 40 قبریں بنائی، پھر بھی پتا چلا اعلان کر دیا گیا کہ عورتوں کو بلایا جائے اور ان قبروں کو کھودا جائے تاکہ جیسا زہرا کو نکالا جائے، ہم اس پہ جنازہ پڑھیں گے، پھر ہم اس کو دفن کریں گے، کسی نے علی کو بتا دیا تو روایت کے لفظ ہے کہ علی کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، ایسے خونخوار آ کر ہاتھ میں ذوالفقار لے کر آگے کہا کہ سنو میں نے اپنے حق کے خلافت اس لیے صبر کر لیا تھا کہ تم لوگ مرتد نہ ہو جاؤ، تم دین سے منحرف نہ ہو جاؤ، لیکن خبردار اگر کسی نے کسی قبر سے ایک پتھر بھی ہٹایا نا تو میں تمہارے خون سے زمین کو سیراب کر دوں گا، یہ مظلومہ زہرا۔ میرے بھائیوں کوشش کیا کرو اپنے گھروں کو، خاص طور پر اپنی بیٹیوں اور خواتین کو سیرت زہرا، کنیزی زہرا کا دعویٰ کرنا آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ جنازے اٹھاتے ہیں
محلے کی عورتیں آ جاتی ہیں، دور پار کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، ہمارے زہرا تیری مظلومیت کہ جب بھی دروازے پہ کوئی دستک ہوتی بے تابی سے دیکھتی کہ شاید میں پرسہ دینے کی کیا عزاداروں، زہرا کی مظلومیت آج بھی موجود ہے، اور بی بی کا مرثیہ آج بھی فضائے مدینہ میں گونج رہا ہے۔ زہرا کے مقام کو دنیا نے نہیں پہچانا، اور پہچانے، یقیناً مقام زہرا جتنا پہچانتے جاؤ گے اتنا قرب الہی حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کل میں اس مخدومہ کے حوالے سے جو بی بی پہ آج ہمارے مسلمان، آج کے مسلمان بھی آپ نے تک جو احسان کرتے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ زہرا آج بھی مظلومہ ہے، کل بھی مظلومہ تھی، کل بھی کسی نے نہیں پہچانا، آج بھی کسی نے نہیں پہچانا، لیکن یاد رکھیے آج بھی زہرا کے دروازے میں فرشتے ہیں، کل بھی زہرا کے دروازے میں ملائکہ تھے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مظلومہ کائنات، اس مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا صاحب اللہ کی معرفت عطا فرمائے، شفاعت نصیب فرمائے۔ مالک کائنات ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم پروردگار ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی مظلومیت کو بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات تجھے واسطہ اپنی عزت جلالت کا اس شفیع روز رضا کی روز قیامت میں شفاعت نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور پر محترم ڈاکٹر افتخار صاحب کے اہل خانہ کے حوالے شریعہ کو پورا فرما۔ مالک کائنات کی توفیقات خیر کو اضافہ فرما، ان کے تمام حوالے شریعہ، ان کے اولاد کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے اہلیہ کو صحت کاملہ عطا فرما، حاضرین کو جو مریضوں کو صحت کلی عطا فرما۔ مالک کائنات میری بیٹی بیمار ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا تمام حاضرین طلبہ و طالبات جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، ہمیں علوم محمد و آل محمد کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یوسف زہرا مہدی دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما، اور امام زمان علیہ السلام کا بانو صاحب